خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، کیونکہ اسی میں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوں۔ اے خداوند، تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہے۔ وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا، اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔ تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے۔ کیا واقعی ہم ایسے دنوں میں رہ رہے ہیں کہ جب کہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا؟ جس زمین کے اوپر ہم گزر بسر کر رہے ہیں، جہاں پر ہمارے تمام گھر ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یہ سب اختتام کی طرف گامزن ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم کلام مقدس میں سے کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہونے کو ہے؟ کیا ایسے کوئی بھی معاملات ابھی زمین کے اوپر وقوع پذیر ہو رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں مکاشفہ کی کتاب کا 6واں باب، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ اور جب اس نے چوتھی مہر کو کھولا تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ یمن کا معاملہ ہو جائے، فلسطین کا معاملہ ہو جائے، سیریا کا معاملہ ہو جائے، یا گزشتہ ایام کے اندر افغانستان کی جنگ ہو جائے، ہم نے بہت ساری جنگوں کو اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے۔ تمام تر معاملات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا مکاشفہ کی تمام تر باتیں اور نبوتیں پوری ہونے کو جا رہی ہیں؟ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں نہ صرف تلوار بلکہ وبا کا بھی ذکر سنتے ہیں۔ وبا ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسی نوعیت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، چاہے ٹڈی دل ہو، چاہے وبا ہو، چاہے مری ہو، چاہے موت ہو۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں آج رونما ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ زمین کو بہت عرصہ سے وباؤں نے گھیر رکھا ہے۔ زمین موجودہ دور کے اندر ٹڈی دل کے زد میں ہے۔ ٹڈی کی تمام تر فوجیں زمین کے اوپر اپنی قہر کو ڈھا رہی ہیں۔ کیا یہ ٹڈیاں جو زمین کی تمام تر سبزی کو، ہریالی کو نیست و نابود کر رہی ہیں، کیا آخرت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ کیا چوتھا سوار آ چکا ہے؟ اس کے بارے میں ہم حتمی طور پر کہہ نہیں سکتے، کیونکہ نبوت کی تمام تر باتیں انسان کے اختیار میں نہیں، اس کی تعویل صرف اور صرف خدا کے اختیار میں ہے کہ وہ کب وقوع میں آئے۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں تو ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آخری پوائنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درندوں کے ذریعے سے بھی انسانوں کے اوپر ہلاکت لائے گا۔ کیا ہم درندوں کے ذریعہ سے ہلاکت کا شکار ہو رہے ہیں؟ میں آپ کی توجہ برڈ فلو، سوائن فلو، کانگو وائرس اور کرونا وائرس کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ سائنسی مشاہدے نے یہ بات ہم پر عیاں کر دی ہے کہ یہ تمام تر بیماریاں جو وقوع میں آتی ہیں، یہ تمام بیماریاں درندوں یعنی کہ زمین کے تمام تر پرندوں اور چوپایوں کے ذریعے سے ہم انسانوں کے اندر سرایت کرتی اور موت کا باعث بنتی ہیں۔ موت طرح طرح سے بنی نوع انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا ہم ان باتوں کو سمجھ سکے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ان کے اوپر غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں تو اب وقت ہے کہ خدا کے کلام کی طرف دھیان لگائیں اور خدا کے کلام کو وہ عزت اور جلال دیں جس کا وہ مستحق ہے، تاکہ خداوند کی قدرت
ہماری زندگیوں کے اندر عیاں ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔